ماشاءاللہ آپ تو سرجن ہیں، کچھ ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم اس کی سرجری کو کر لیں. بالکل بالکل. جو ہمارا لینس ہے وہ ایسی سرجری ہو کہ اس پہ کوئی ٹانکا نظر بھی نہ آئے. بالکل بھائی، انہوں نے بہن نے یہ کہا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ لینس کو بدل لیں. جی بالکل، اس کا ایک طریقہ ہے، مگر وہ کام مشکل ہے. اور میں آپ کو 2 ٹول بتا رہا ہوں اس کو بدلنے کے. 2 ٹول. آؤ بیٹی آ جاؤ ذرا توجہ سے بات نا. انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ اگر لینس بن گیا ہے گندا مندہ جو، تو بدلیں کیسے؟ تو اس کے لیے 2 ٹولز ہیں. 3 ٹول ہیں ایکچولی. 2 ٹول ایسے ہیں دنیا کے سارے لوگوں کے لیے ہیں. تیسرا ٹول الحمدللہ امت نبی کے ہونے کی وجہ سے نا، تیسرا ٹول ایکسٹرا ہمارے پاس. پہلا ٹول یہ ہے، وہ ہے ایکسٹرنل، اور دوسرا ٹول ہے انٹرنل. انٹرنل ٹول یہ ہے کہ روزانہ 15 منٹ نکالیں اور عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں 2 زانوں اور اپنے سارے دن کا جائزہ لیں کہ آج جو کچھ میں نے کیا وہ جسٹیفائیبل ہے کہ نہیں ہے، آنےسٹلی. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ جس کا آج گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہے وہ ہلاک ہو گیا. اچھا وعید کیا ہے؟ ہلاک ہو. رحمت للعالمین کسی کو کہیں ہلاک ہو گیا، رحمت للعالمین ہلاک ہو گیا. وہ اس لیے کہ اگر آپ ویسے ہی ہیں جیسے کل تھے تو اس کا مطلب ہے آپ ویسے ہی ہیں جیسے پاسٹ میں تھے. پریزنٹ کا آپ کے اوپر کوئی افیکٹ ہی نہیں ہوا، اور پاسٹ تو مردہ ہوتا ہے. لہٰذا آپ جیسے کل تھے ایسے ہی آج ہیں تو آپ ڈیڈ ہیں، یو آر ڈیڈ. تو نبی کس نے فرمایا؟ تو لہٰذا اس کا ایک ٹول بہن یہ ہے کہ روز آدھا گھنٹہ نکالیں، اس میں کچھ نہ کریں. صبح جب آپ اٹھے تھے نا، آنکھ کھلی تھی، اس وقت سے لے کر اب تک کا ساری فلم کو چلائیں. فلاں مجھے یہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں، یہ بات مجھے کرنی چاہیے تھی کہ نہیں. شروع میں آپ کو بڑی تکلیف ہوگی کیونکہ اپنے زخم نظر آئیں گے، اپنے عیب نظر آئیں گے. فلاں کو میں نے دھکا دے دی، فلاں کے بارے میں چغلی کر دی، فلاں کے بارے میں جھوٹ بول دیا تھا. لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ کو نا اپنا آپ اچھا لگنا شروع ہو جائے گا. شروع میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بتاتا ہوں. اپنے آپ سے گھن آنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ایکچولی ہمارے حرکات ہی اس قسم کی ہیں. تو یہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریفلیکشن. اور جو لوگ سائنس کے بندے ہیں، آپ ابھی کمپیوٹر پہ لکھیں گبز ریفلیکشن ماڈل، تو سائنٹیفکلی اس کے 9 سٹیپ ہیں. وہ اگر آپ اس کو سائنس کے طریقے سے کرنا چاہیں تو ویسے بھی کر سکتے ہیں، ورنہ آسان طریقہ یہ کہ صبح میں اٹھی تھی تو میں نے کیا کیا، پھر میں نے کیا کیا. اب روزانہ اس کو کرنا شروع کر دیں. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آپ کو ہفتے 10 دن کے بعد اپنے اندر ایک چینجز آنے شروع ہو جائیں. آپ کو عین موقع پہ خیال آ جائے گا کہ یہ بات میں غلط کرنے لگا ہوں، یہ چغلی ہے، میرا خیال ہے یہ چغلی، یہ جھوٹ ہے، یہ حرام ہے. یہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. اور یہ بھی ایک بہت یعنی حدیث قدسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے بہت قریب ہوتا ہے، مفہوم بتا رہا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. ان ادر ورڈز ہمارے اندر آٹو ریفلیکشن آنی شروع ہو جاتی ہے جب ہم یہ کام. تو یہ آپ آج سے شروع کر دیں. ابھی گھر جا کے بسم اللہ کر کے سارے دن کو ریویو کیجئے گا. اس کو لگیں گے 10-15 دن، پھر آپ کی عادت بن جائے گی. یہ ہے ایک ٹول. دوسرا ایکسٹرنل ٹول ہے. ایکسٹرنل ٹول یہ ہے کہ جو شخص آپ کی برائی کرے یا آپ کو پتہ لگے کہ کسی نے آپ کی برائی کی ہے، فرض آپ کہیں کام کرتی ہیں، آپ کی کلیگ نے کسی اور کلیگ کو آپ کے بارے میں کہا ہے کہ بھئی یہ تو بہت کنجوس ہیں، فوراً اس بندے کے پاس پہنچیں اور اسے کہیں کہ مجھے پتا، یہ بہت مشکل کام ہے، اسے کہیں مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ بہت کنجوس ہے، تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ کن بنیاد پر آپ کو نے یہ کہا تاکہ میں آپ سے سیکھ سکوں کہ میری اصلاح ہو سکے. دیکھیں یہ آسان نہیں ہے کام، لیکن اس کو ہم کہتے ہیں کنسٹرکٹیو فیڈ بیک. پہلی والے کو کیا کہتے ہیں؟ ریفلیکشن. اسے کہتے ہیں کنسٹرکٹیو فیڈ بیک. جس شخص جو آپ کی برائی سامنے کرے اس کو اسی وقت کہیں یار ایک منٹ ٹھہرو، میں ذرا چائے بنا کے لاتی ہوں، چائے پی کے نا پلیز مجھے بتانا کہ آپ نے یوں کیوں کہا کہ آپ تو بہت فضول شخص ہیں. اور اگر کسی اور نے کہا تھا، نارملی جب میری کوئی برائی کرتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں، میں ڈیفenس میں چلا جاتا ہوں اور میں اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں ایک آرگومنٹ دیتا ہوں، اور پھر اگر میرے پاس آرگومنٹ نہ ہو تو میں پھر کہتا ہوں میں تو جو ہوں، یہ جو ہے نا وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ تو روز تھپڑ مارتا ہے اپنی بیوی کو، اس کی تو اولاد جو ہے، اس کا بیٹا جو ہے وہ تو چرس پیتا ہے، حالانکہ اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ اس نے کہا تھا کنجوس. لیکن اگر آپ یہ اسکل اپنے اندر پیدا کر لیں کہ اس کو جا کے کہیں کہ میں تمہارا بہت احسان مند ہوں، پلیز آپ نے مجھے جو کنجوس کہا مجھے پلیز بتائیے کیوں کہا کنجوس. اچھا اس کے 2 نتیجے نکل سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ شخص ثابت کر دے کہ آپ کنجوس ہیں، تو پھر تو اس کے گلے میں ہار ڈالیے،
اس کا شکریہ ادا کیجئے, کیونکہ اگر وہ آپ کو نہ بتاتا تو آپ کو تو اپنی یہ برائی پتہ ہی نہ چلتی. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ثابت کر دیں کہ ایسا نہیں ہے. ایسی صورت میں دونوں صورتوں میں ایک بات ہوگی کہ وہ شخص آپ کا بہترین دوست بن جائے گا. تو اب اللہ کی مخلوق میں سے ایک بندہ آپ کا بہترین دوست بن جائے, کتنی بڑی گین ہے. یہ دو ٹول ہیں جو ہمیں ویسٹرن سائیکالوجی نے ایکچولی سکھائے ہیں. ایک تیسرا مسلمان ہونے کی وجہ سے تیسرا ٹول ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے لیے دعا مانگیے, استغفار کیجئے, اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیجئے, جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر شکر کیجئے, اور پھر اللہ پاک سے اپنی اصلاح کے بارے میں درخواست کیجئے. یہ تین ٹول ہیں. نمبر ون ریفلیکشن, نمبر 2 کنسٹرکٹیو فیڈ بیک, نمبر 3 اللہ سے دعا. اگر آپ یہ 3 کام ہم کرنا شروع کر دیں تو ہمارا لینس چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. میرے ذہن میں ایک پوائنٹ ہے کہ اگر ہم اپنی ویلیو خود نہیں سمجھیں گے تو کوئی دوسرا ہماری ویلیو کیا سمجھے گا. تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا دوسرے کو آپ کی ویلیو سمجھانے کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ دوسرا بندہ میری ویلیو سمجھے؟ آپ کو پھول کے اوپر یہ کیوں لکھنا پڑ رہا ہے یہ گلاب کا پھول ہے؟ آپ نے وہ شعر سنا ہے, تسنوں سے بری ہے حسن ذاتی, تسنوں سے بری ہے حسن ذاتی, کبائے گل پہ گل بوٹا کہاں ہے. پھول کے اوپر لکھنا تو نہیں پڑتا یہ گلاب کا پھول ہے. اگر آپ نے پھول پر لکھنا پڑے یہ گلاب کا پھول ہے تو وہ کیسا گلاب کا پھول ہوا؟ تو اس لیے آپ کی جو ویلیو ہے وہ آپ کا انڈیویجول کریکٹر ہونا چاہیے.